وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. رب جل جلاله رب العباد المنفرد أثره لوجوده في كل شيء تشهد الله جل جلاله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اور پیارے نام. آج اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جس نام کا ہم ذکر کریں گے وہ نام ہے الہادی. ہادی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا، اور قرآن مجید میں اس نام کا ذکر 2 مرتبہ ہے. رب العالمین سورہ حج میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ بے شک اللہ تعالی ہدایت دینے والے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور یہ اللہ کا نام ہے الہادی. اور اسی طرح سورہ فرقان آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کہ تمہارا رب اکیلا ہی ہدایت دینے والا ہے اور مدد کرنے والا ہے. یعنی ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا وہ اکیلا ایک ہی رب ہے، اور اس کا نام الہادی یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. اور ہدایت دینا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اس کا ذکر کیا. الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. 30ویں سپارے میں سورہ اعلیٰ میں رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا، والذی قدر فہدی، اور جس نے انسان کی تقدیر کو بنایا اور اسے ہدایت دی. ہدایت ایک ہدایت ہوتی ہے عام ہدایت، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں، ان کو ہدایت دیتے ہیں ان کے معاش کی طرف، ان کی ضروریات کی طرف، ان کے رزق کی طرف، اور ان کے معاملات کی طرف اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتے ہیں. دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی رہنمائی کرنے والا، ان کے رزق تک ان کو پہنچانے والا اللہ رب العالمین ہے. اور ایک ہدایت ہوتی ہے ہدایت الارشاد والبیان للمکلفین، کہ وہ لوگ جو مکلف ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے مکلف بنایا ہے، ان کے لیے ہدایت. تو اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے اس سے قبل کہ ان میں رسل بھیج دیں، ان میں حجت قائم کر دیں، کتابوں کی صورت میں، کتابوں کے نازل کرنے کی صورت میں انبیاء اور رسل کا سلسلہ چلا کے اللہ تعالیٰ یہ حجت قائم کرتے ہیں، یہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ میں نے تمہارے پاس رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی تمہاری ہدایت کے لیے. اور اس کے بعد جو انسان ہدایت نہیں پکڑتا تو وہ خود ہی بدبخت کہلاتا ہے. چنانچہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ، کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتے ان کو ہدایت دینے کے بعد اس سے پہلے کہ ان کے لیے وضاحت آ جاتی ہے. وہ وضاحت قرآن مجید کی صورت میں ہو سکتی ہے، اور سابقہ امم کے لیے ان کی کتابوں کی صورت میں، رسل کی صورت میں، انبیاء کی صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ حجت اور دلیل قائم کر دی. انسان کو دونوں راستے بتا دیے کہ یہ خیر کا راستہ ہے اور یہ شر کا راستہ ہے. جو انسان خیر کے راستے کو اختیار کرتا ہے
اللہ رب العالمین نے اس کو اختیار دیا، وہ خیر کے راستے کو چوز کر لیتا ہے، خیر کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ تو یہ وہ ہدایت ہے کہ اللہ رب العالمین ہر انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کو ہدایت دیتے ہیں، اور جو بھی مکلف ہے اس کو یہ ہدایت ملتی ہے۔ اور اس ہدایت کے بعد جو انسان اس کو اختیار نہیں کرتا تو اسے گمراہ کہا جاتا ہے، وہ ہدایت سے بھٹکا ہوا کہلاتا ہے۔ اور ایک ہدایت ہے ہدایت التوفیق والالہام وشرح الصدر لقبول الحق والرضا، کہ اللہ رب العالمین توفیق بخشتے ہیں، کسی انسان کے سینے کو کھول دیتے ہیں کہ وہ حق کو قبول کر لیتا ہے، اس ہدایت کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ ہدایت اللہ کے پاس ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت نہ دینا چاہیں، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہدایت نہیں دے سکتی۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ کہف میں ارشاد فرمایا مَن یہد اللہ فہو المہتد، کہ جسے اللہ تعالی ہدایت دے دے حقیقی معنوں میں وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ تیرے اختیار میں ہدایت دینا نہیں ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی رہنمائی کر سکتا ہے، اسے سیدھے راستے کی تلقین کر سکتا ہے، اسے سمجھا سکتا ہے، اسے بتا سکتا ہے، اسے واعظ و نصیحت کر سکتا ہے۔ انبیاء کا بھی یہی کام ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی تلقین کیا کرتے تھے، انہیں توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، انہیں سیدھے راستے کی تلقین، ان کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن آگے اس کو ایکسیپٹ کر لینا، اس کو قبول کر لینا، اس ہدایت کو اختیار کر لینا، یہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ ان کی ذمہ داری اس ہدایت کو پہنچا دینا تھا، لیکن اس ہدایت کو قبول کرنا یہ اس انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے، جسے توفیق مل جاتی ہے، جسے اللہ کی طرف سے اس کا سینہ کھول دیا جاتا ہے، تو وہ اس ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، اور وہی حقیقی معنوں میں ہدایت یافتہ کہلاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کیا میرے پیارے نبی آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے؟ یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، توفیق بخشتے ہیں، اور وہ حق کو قبول کر لیتا ہے، اور جسے چاہتے ہیں اسے یہ ہدایت نہیں ملتی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اس کو صراط مستقیم کی ہدایت بخشتے ہیں۔ اور پھر اس ہدایت کے بعد انسان کو ایک ہدایت ملتی ہے، اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ جو انسان نیک عمل کرتا ہے، جس کو اللہ کی طرف سے نیک اعمال کی توفیق مل جاتی ہے، اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے، اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کی رہنمائی کی جاتی ہے جنت کی طرف۔ اور اس کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہدایت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ جنتی لوگ اللہ کی تعریف کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دی کہ ہم آج جنت میں پہنچ گئے، اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا وما کننا لنہتدی، ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے لولا ان ہدانا اللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ بخشتا تو ہم ہدایت پانے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتے تھے۔ اور اسی طرح جو انسان بدبخت ہے، جس کو ہدایت نہیں ملتی، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کی رہنمائی جہنم کی طرف کر دی جاتی ہے۔ تو ہدایت اللہ سے توفیق کا طلب کرنا، سیدھے راستے پہ چلتے رہنا، یہ ضروری ہے۔ اور ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے، اور ہمیں یہ توفیق بخش کہ ہم نیک عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہیں کہ آقا علیہ السلام اس میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا،
عفت کا، پاک دامنی کا اور تقوی کا، تو یہ ہدایت طلب کی جانے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول اللہ سے یہ مانگا کرتے تھے، تو اللہ کا نام ہے الہادی، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی مرضی سے ہدایت دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اس ہدایت سے محروم رکھتے ہیں، اور اس نام میں اللہ تعالیٰ اکیلے ہی ہیں، اس میں کوئی دوسرا آدمی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی نبی، کوئی شرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اکیلے ہی ہدایت دینے والے ہیں، جو توفیق والی ہدایت ہے، اور جو ہدایت انسان کو جنت تک پہنچا سکتی ہے، وہ ہدایت دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ انسان کے پاس صرف اس ہدایت کو پہنچانے کی ذمہ داری ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جو انبیاء ہیں، وہ ہدایت کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ہدایت تک پہنچانا یہ ذمہ داری اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنے کی، ان کو یاد کرنے کی، اور ان کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا رب جل جلاله رب العباد المنفرد أثره لوجوده في كل شيء تشهد الله جل جلاله